سورہ البقرہ آیت نمبر 195 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اندر اور بالخصوص اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم حکم دیا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ بخل کا سہارا لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر مال اور دولت نصیب فرماتا ہے، لیکن یہ بندہ اس کے اوپر بخل کرتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، گویا وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے میں سے صرف میری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، دل کی تنگی کے ساتھ نہیں، گھٹن کے ساتھ نہیں، بلکہ شوق کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، یہ بات واضح کر دی کہ جب میں خوش ہوتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میں خوش ہوتا ہوں اور تم شکر کرتے ہو، میں خوش ہوتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں مزید اپنا فضل عطا کرتا ہوں، برکت خیر کے خزانے کھول دیتا ہوں جب میرا بندہ میری رضا کے لیے خوشی کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور گندم کی فصل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی آفت سے، عذاب سے، گرفت سے، بے موسمی بارشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یقیناً میرے محترم بھائیو، سارا کچھ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، میں اور آپ اللہ کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ پکی پکائی فصل بھی کئی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، کتنی خبریں سنتے ہیں آپ، اللہ معاف فرمائے، پچھلے سال بھی کہ جناب ارتھنگ ہوئی، اوپر سے بجلی گری اور مربوں کے مربے جو ہیں وہ آگ کی نظر ہو گئے، بڑے بڑے نقصانوں کی خبریں میرے محترم بھائیوں میرے اور آپ کے کانوں تک پہنچی۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ انسان اللہ سے یہ دعا کرے کہ ایک نعمت ملنے والی ہے، ہمیشہ انسان اللہ کو یاد کرے کہ یا اللہ یہ نعمت نصیب فرمانا، خیر و عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمانا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کچھ بھائی مسئلے بھی پوچھتے تھے عشر کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، تو میں نے مناسب سمجھا ایک اس کی فضیلت بیان کر دی جائے اور دوسرے جو اس کے مسائل ہیں خرچ کرنے کے وہ بیان کر دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میرے محترم بھائیو، اللہ کے راستے کے اندر جو خرچ کرنے کی فضیلت ہے وہ سنیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 ہے، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، بڑی خوبصورت اللہ نے مثال دی ہے کہ جو بندے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے۔ بڑی معروف آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کے اندر اپنے فضل و کرم کے دریا بہا رہا ہوں، تم ایک دانہ میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے میں 100 دانوں کے برابر تمہیں اجر دوں گا۔
اجر بھی دوں گا، تمہاری کھیتی کے اندر، فصل کے اندر، تمہارے مال و دولت کے اندر برکت بھی بے انتہا کر دوں گا، جب تمہاری نیت یہ ہوگی کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک موٹی سی بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اللہ کی جو نظر ہے وہ مقدار کے اوپر نہیں ہے کہ اس نے خرچ کتنا کیا ہے، اللہ کی نظر انسان کے دل کے اوپر ہے، انسان کے خلوص کے اوپر ہے کہ خرچ کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی، یہ کتنا اندر سے خوش تھا، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ جب انسان خوشی سے صدقہ کرے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، ایک دانے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دانے کے اندر بھی اپنی رحمتوں کے خزانے بھر دیتے ہیں۔ سنیے میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 1410 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من قصب طیب ولا يقبل اللہ الا طیب وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ۔ فرمایا جو بندہ بھی اپنی حلال کی روزی سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، لیکن کس روزی سے؟ جو پاکیزہ ہے اور حلال ہے، اور نیت صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس کی کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اللہ اس کے اس خرچ کرنے کو، اس کے اس صدقے کو دائیں ہاتھ کے اندر پکڑ لیتے ہیں، اور فرمایا جس طرح تم کسی جانور کے بچے کو پالتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کے اندر خیر نازل کرتے ہیں، برکت نازل کرتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کے برابر کا صدقہ، ایک کھجور کے برابر کا خرچ کرنا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرا اللہ کتنا مہربان ہے، کس قدر اللہ قدر کرتا ہے اور کتنا راضی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرا اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کو اللہ پہاڑوں کی شکل کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، خوش قسمت لوگ جو ہیں یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یقین جانیے اگر پکی پکائی چیز بھی نہ ہمیں نصیب ہو، اللہ ایسا نہ کرے، کچھ نہیں ہم کر سکتے۔ بڑے بڑے میرے محترم بھائیوں نقصانات اور بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ جاتا ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ میرا تو یہ نقصان ہو گیا، تو وہ انسان برداشت کر جاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کا حق جو ہے، اللہ نے جو حق رکھا ہے، جب وہ دینے کی بات آئے تو کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ بہت زیادہ گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی عشر کا مطالبہ کر لے، کوئی صدقے کا مطالبہ کر لے، کوئی زکوٰۃ کی بات کہہ دے، تو میرے محترم بھائیوں ناراضگی چہرے کے اوپر نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اندر سے ناخوش ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت عطا کر دی ہے، 20 من اللہ نے دے دیے ہیں، 20 من کے اندر 1 من اگر میں اللہ کا حق ادا کر دوں گا، میرے محترم بھائیوں کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 1 من آپ دیں گے، میرا اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اللہ آپ کے 19 منوں کے اندر برکت نازل کر دے گا۔ شاید وہ 1 من جو آپ نے دیا ہے، کئی منوں کی برکت آپ کی روزی کے اندر، آپ کے مال کے اندر آ جائے۔ یقین جانیے ساری برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا تقاضا ہے، میرا اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض حسنا دے؟
اور اللہ کیا فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں جب واپس کروں گا تو اس کے اندر بے پناہ اضافہ کر کے واپس کروں گا، تم خوش ہو جاؤ گے جب اپنے انفاق فی سبیل اللہ کی نیکیوں کا اجر اور ثواب کل قیامت کو دیکھو گے، راضی ہو جاؤ گے کہ اللہ نے اتنی اس کے اندر خیر اور برکت نازل کر دی۔ اور دنیا کے اندر بھی میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، دنیا کے اندر بھی اللہ نوازتے ہیں، بے شمار گناہ اللہ دنیا کے اندر بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑا کچھ ہے لیکن میرے محترم بھائیو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، خرچ نہیں کر سکتے، دل کے اتنے تنگ ہیں، ظرف کے اتنے تنگ ہیں کہ خرچ نہیں کر سکتے۔ کما کما کے کمر جھک گئی، بوڑھے ہو گئے، ہڈیوں کے اندر میخ ختم ہوگی، چل نہیں سکتا، ایسے ہی پھر دنیا سے چلا گیا۔ بندہ اس سے پوچھے تجھے کیا ملا دنیا سے، تو دنیا سے کیا لے کے گیا؟ سارا کچھ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے چلا گیا، وہ عیاشیاں کریں گے، وہ اپنی من مانی زندگی گزاریں گے، تجھے کیا ملا؟ میرے محترم بھائیو اصل سرمایہ، اصل روزی اور جو آپ کا اصل ہے وہ وہی ہے جو آپ نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ باقی جو آپ خرچ نہیں کر سکے، آپ نے پہن لیا، کھا لیا، ہنڈا لیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ چلا گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ جو اللہ کے راستے کے اندر آپ نے دے دیا وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ اصل ہے جو انشاءاللہ اللہ نے آپ کو اس کا صلہ عطا کرنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر بکری ذبح کی اور آپ نے حکم دیا اپنی اہلیہ کو اس کو اللہ کے راستے کے اندر تقسیم کر دے، تھوڑا سا رکھ لیں۔ انہوں نے تقسیم کر دیا، کچھ رکھ لیا، فرمایا کتنا بچا؟ کہا اتنا بچا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچا نہیں، یہ تو ہم کھا لیں گے، یہ نہیں بچا۔ بچا وہ ہے جو آپ نے اپنے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کے اندر اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بچا ہے جو ہم نے کھا جانا ہے، جو گھر کے اندر یہ نہیں بچا، یہ تو ضائع ہو جائے گا، کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیو جو اللہ کے نام پہ دے دیا نا میرے محترم بھائیو، کبھی بیکار اور ضائع نہیں ہوگا اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے۔ اصل نیکی یہ ہے، اصل سرمایہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو جتنی بھی اللہ توفیق دے، جو نفلی صدقات ہیں جو ہم مسجد کے اندر دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، جتنی بھی اللہ توفیق دے دے، ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ، کبھی یہ نہ سوچے کہ فلاں نے دیا ہے میں نہیں دوں گا، میرا اعلان نہیں ہوگا، میرا نام نہیں آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا اور انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، نامہ اعمال دیکھیں گے تو راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ منظر نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو یہ جو عشر ہے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، اس کے قرآن کے اندر بھی احکام موجود ہیں اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر بھی احکام موجود ہیں۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ آیت نمبر 267 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو اپنے پاکیزہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، یعنی کوئی دیہڑی کی ہے، مزدوری کی ہے، جاب کے اندر ہے، کوئی تجارت کی ہے، کوئی زراعت، کوئی بھی کاروبار ہے، کمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور جو ہم نے اگایا، لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے تمہارے لیے ہم نے اگایا، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اب زمین سے میرے محترم بھائیو گندم بھی اگتی ہے، چاول بھی زمین سے، سبزیاں بھی، گنا بھی، کپاس بھی، یہ ساری چیزیں جو فصلوں کی صورت کے اندر ہیں، ان ساری فصلوں کے سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے۔
تو میرے محترم بھائیو ایک بات یاد رکھیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عشر کا تقاضا کرے تو ہم تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا ناخوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر یا ہماری دکان پہ یا ہمارے پاس کیوں آ گئے۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ آپ کے ذمے ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، کہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حق ہے اور آپ اس کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو اللہ کا حق یاد دلا دیا کہ یار یہ اللہ کا حق ہے، آپ کے اتنے ہیں، یہ اتنا اللہ کا حق ہے، یہ جو اس نے یاد دہانی کرا دی، اس کے اوپر شکریہ بنتا ہے، اس کے اوپر دعا بنتی ہے کہ تو نے مجھے یہ بات بتلائی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہاں میرے ذمے اتنا حق ہے، میں اتنا آپ کو دیتا ہوں، اتنا فلاں کو دیتا ہوں، خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، مال کے اندر بھی، رزق کے اندر بھی، علم کے اندر بھی، ہر حالت کے اندر انشاءاللہ برکت نازل آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، سورہ انعام آیت نمبر 141 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عشر جو ہے یہ ادا کب کرنا ہے، اس کا صحیح وقت اور اس کا بہترین وقت وہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب کٹائی کا دن ہو، جس دن تم کٹائی کر رہے ہو اسی دن اپنے رب کا حق ادا کر دیا کرو۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، ایک تو یہ ہوگا میرے محترم بھائیو کہ شیطان کے جال سے بچیں گے۔ جب گھر کے اندر اناج آ جاتا ہے پھر مسائل بنتے ہیں، وہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ جب باہر سے ہی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ میرا ہے، یہ میرے گھر نہیں جائے گا، یہ میرے گھر جائے گا، میرے محترم بھائیو اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا اللہ ایک دانہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرے گا۔ جب مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اللہ برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، اللہ اتنی برکت ڈال دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی کئی گنا نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کر دے گا۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے گھر کے اندر بھی آپ لا کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کی روح سے جو صحیح تقاضا یہی ہے کہ کٹائی کے دن ہی اللہ کا حق ادا کر دیا۔ ہم کسی کے پاس گئے، اس کو عشر کی دعوت دی تو اس نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ اس نے کہا کہ میرے فلاں کمرے کے اندر ابھی بھی منجی پڑی ہوئی ہے، میں نے منجی کو سٹاک کیا ہوا ہے، لیکن منجی رکھنے سے پہلے میں نے جتنا اس کا عشر بنتا تھا میں نے کمرے میں بعد کے اندر یہ سارے توڑے رکھے ہیں، پہلے سارا اس کا عشر کیلکولیٹ کر کے میں نے ادا کر دیا ہے، یہ جتنی منجی پڑی ہے یہ میری ہے، اس کے اندر جو بھی اللہ کا حق ہے وہ میں نے ادا کر دیا اسی دن جس دن یہ منجی میرے کمرے کے اندر آئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کا حق ہے، یہ ہر صورت ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے آپ اللہ کا حق کھا رہے ہیں، آپ کا مال پاکیزہ نہیں ہوگا۔ پھر اس مال سے اگر آپ صدقہ بھی کرتے ہیں آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنے مال صدقہ نہیں کر رہے، آپ کسی کے مال صدقہ کر رہے ہیں، یہ مال یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ اس مال سے قبول ہوتا ہے جو پاکیزہ بھی ہو، جو حلال بھی ہو، اس مال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کوشش کیا کریں جو عشر ہے اس کو پوری طرح کیلکولیٹ کر کے پوری طرح آپ کو پتا ہو اتنی میری آمدن ہے اور اس کے اوپر اتنا عشر بنتا ہے، اتنا میں نے ادا کر دیا۔ صبح ہی ایک بندہ فون کر رہا تھا کہ جو پیڑ کے اوپر فقراء آتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، کیا وہ بھی ہم عشر کے اندر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں کہ ہم نے عشر ادا کر دیا؟ میں نے کہا بالکل ان کا حق ہے، آپ ان کو جو دے رہے ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ اتنا دیا ہے، اندازہ نہ ہو کہ اتنا دے دیا ہے اتنا دے دیا ہے، بلکہ آپ پوری پیمائش کر کے وزن کر کے دیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میرا اتنا عشر جا چکا ہے اور اتنا باقی رہ گیا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ توبہ ہے آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے مصارف بیان کیے ہیں، کن کو عشر دینا ہے، کون حقدار ہیں، وہ 8 مصارف اللہ نے بیان کیے۔
ان کے اندر فقیر بھی شامل ہیں، ان کے اندر مسکین بھی شامل ہیں، ان کے اندر وہ مقروض بندہ جو قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بھی عشر لگتا ہے، آپ اس کو بھی دیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے ہیں، دین کی سربلندی پر اپنا وقت اور اپنی جان اور اپنا وقت سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، ان کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رکھا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، عموماً دیکھنے کے اندر یہ آیا ہے، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہم صرف وہی عشر ادا کرتے ہیں جو ہم سے جماعت والے لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ادا کر دیا، اور بظاہر ہم ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو فلاں کو بھی دیتے ہیں، ہم نے فلاں کو بھی دینا ہے، فلاں کو بھی۔ میرے محترم بھائیو، میں اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ سچائی کا مظاہرہ کریں کہ آپ کو پتہ ہو میرا اتنا عشر ہے اور میں نے اتنا دے دیا ہے، اتنا باقی رہ گیا ہے، اور میں نے حقداروں کو دینا ہے، جو حق رکھتے ہیں، جو اس کے مصداق ہیں، ان تک میں نے پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، مسجد کے اوپر عشر نہیں لگتا، یہ مسجد کے اوپر آپ وہ مال خرچ کریں گے جو آپ کا اپنا ہے، جو عشر ادا کرنے کے بعد، زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد جو آپ کے پاس مال بچے گا، وہ آپ اللہ کے گھر کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم عشر کا مال اللہ کے گھر کے اوپر خرچ کریں، اس کو بھی کنسیڈر کر لیں کہ میرا عشر ادا ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو بندے عشر ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی وعید آئی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، فرمایا جو بندے اللہ کے فضل سے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ نہیں کرتے اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہتر کر رہے ہیں، ہم نے مال بچا لیا ہے، ہم نے گندم بچا لی، ہم نے عشر نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، ہم نے تو بڑا مارکا مار لیا ہے، بڑا کام سر انجام دے لیا ہے۔ کہا نہیں، وہ اس کو بہتر نہ سمجھے، بل ہوا شر لکم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں شر لکم، ان کے لیے بڑا برا معاملہ ہے۔ ہوگا کیا؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، وہ جو اللہ کا حق مارا ہوا تھا، وہ جو گھر کے اندر سٹاک کیا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک توق بن جائے گا، اور قیامت کے دن وہ توق اس کے گلے کے اندر ہوگا۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو کیا ہوا، لوگوں کو یہی بتلایا جا رہا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کا حق بھی کھا جاتا تھا، اللہ اس کو 100 من دیتا تھا، صرف 5 من اللہ کا حق تھا، یہ 95 من کے اوپر بھی راضی نہیں ہوتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں 5 من بھی میرے ہیں، یہ 5 من کل قیامت کے دن میرے محترم بھائیوں گلے کا توق بنے ہوئے ہوں گے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ بندہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح اسی آیت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت بھی کیا، اور صحیح بخاری کے اندر 1403 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسلہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، عشر ادا نہیں کرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جو اس کے گلے کا توق بنا ہوگا، وہ پھر اس کو ڈسے گا، یہ بھاگے گا، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ سانپ کیا کہے گا؟ انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو نے جمع کیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت کرتے ہیں کہ وہ لوگ مت سمجھے کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے، یہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کا حق کھا کر ہم نے کوئی بڑا کام سر انجام دے لیا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ان کے حق میں بڑا برا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ عشر ادا کر دیں گے انشاءاللہ آپ کے مال کے اندر برکت
پاکیزگی، اللہ کی رحمت، سکون، عبادت کے اندر مزہ آئے گا، عبادت کو دل لگے گا، نماز کے اندر نیکی کی طرف انسان کو رغبت ملے گی۔ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو یقیناً یہ بات سچی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، پھر انسان مزید اللہ کا قرب پاتا ہے۔ لیکن جب ایک نیکی کو بند کرتا ہے میرے محترم بھائیوں اور گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ نہ کرے میرے محترم بھائیوں، پھر اللہ کی نافرمانیوں کی دروازے کھلتے ہیں، پھر بول بھی ایسے انسان بول جاتا ہے، پھر بڑے بڑے بلنڈر انسان کر جاتا ہے، پھر اور سب سے بڑی مصیبت میرے محترم بھائیوں یہ نازل ہوتی ہے کہ جب گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا کہ نہیں کیا۔ دلائل پھر بڑی دلیل یہ دیتا کہ سارے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ شیطان اس کا ایسا لیول بناتا ہے، اس کے مائنڈ کا، ذہن کا ایسا اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے سارے ہی ایسا کر رہے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں لینے والے یہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ساری باتیں میرے محترم بھائیوں شیطان فٹ کر دیتا ہے ذہن کے اندر۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، جو بندہ عشر کا تقاضا کرتا ہے، آپ سے عشر مانگتا ہے، میرے محترم بھائیوں یہ اس کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ اللہ کے نام پر کسی کے سامنے سوال رکھنا۔ میں اور آپ کر کے ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنا برا لگے گا اور کتنی شرمندگی محسوس ہوگی اور کتنا محسوس ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے عشر کا تقاضا کرتا ہے، اور بالخصوص ہماری جماعت، سارے اس کے کام میرے محترم بھائیوں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ان کے مدارس بھی ہیں، مراکز بھی ہیں، سارا معاملہ ہے، خدمت خلق کے کام بھی ہیں، دیگر امور بھی ہیں، اور اس جماعت کے اندر صرف کارکنان نہیں ہے بلکہ علماء کی کثیر تعداد ہے، مفتیان کی کثیر تعداد ہے، اللہ والوں کی کثیر تعداد ہے۔ یہ سارا کچھ ان کی زیر نگرانی میرے محترم بھائیوں ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے اوپر میرے محترم بھائیوں راضی ہوتے ہوئے خرچ کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بہت بڑی نیکی انشاءاللہ ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے ہمسایوں کو، غریبوں کو، بالخصوص جو غریب رشتہ دار ہیں، ان کا سب سے پہلا حق ہے، ان کو دیں گے انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن جو مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ سارے مصارف سورہ توبہ آیت نمبر 60 کی روشنی کے اندر وہ سارے مصارف حقدار ہیں، ان کے اوپر یہ زکوٰۃ، یہ عشر ان کو دینا حق ہے۔ آپ اپنی ترتیب کے ساتھ جتنا چاہیں اس کے اندر آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ جو آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، کمزور ہے، مقروض ہے، آپ اس کو زیادہ حصہ دے دیں، اور باقی جو لوگ ہیں آپ ان کا حصہ کم کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار کے اندر ہے۔ لیکن جو عشر آپ کے ذمے ہے، جو حق اللہ کا آپ کے ذمے آ چکا ہے، اس کو پورا ادا کرنا ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے ہر خیر اور برکت اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے بات یاد آ رہی، آپ نے 3 چیزوں کے اوپر قسم اٹھا کے بات کہی تھی کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر اضافہ ہی کرتا ہے۔ تیسری ایک اور بات تھی، تو میرے محترم بھائیوں اتنی تاکیدیں موجود ہیں، پھر بھی انسان کا اگر دل تنگ ہے، تنگ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس انسان کو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے کلمے کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کلمہ دل سے پڑھا ہوا ہے یا اوپر سے پڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عشر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے، سکون ملے گا، معاشرہ کے اندر امن آئے گا، ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ جب معاشرہ خوشحال ہوگا، ہر طرف سے پھر سکون کی باتیں، خیر کی باتیں اور اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، انشاءاللہ دل بھی سرخرو ہوگا، روح بھی انشاءاللہ تازہ ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔